بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 اکتوبر کی رات اور 21 اکتوبر کی صبح بنتی ہے یہ 26 امینڈمنٹ آئین کی جو ہے وہ پاس ہو گئی، سینٹ سے بھی پاس ہو گئی اور بعد میں پھر پارلیمنٹ سے بھی پاس ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ نیا سٹرکچر کیا ہے اس پہ تو ابھی وقت لگے گا۔ بہت سے جو ماہرین ہیں، آئینی ماہرین اور قانون کے جو ماہرین ہیں وہ اس پر اپنے تبصرے پیش کر رہے ہیں۔ اصل میں ماڈرن جو اسٹیٹ ہے اس کے 3 ستون ہوتے ہیں، ایک عدلیہ، دوسرا مقننہ یعنی کہ پارلیمنٹ، اور تیسرا انتظامیہ یعنی ایگزیکٹو۔ تو یہ 3 ستون جو ہیں ان کے درمیان پاورز ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں۔ ان کو ڈیوائیڈ اس لیے کیا جاتا ہے کہ پاور کو ایک دوسرے کے لیے چیک میں رکھا جا سکے، تو یہ ایک بیلنس ہونا چاہیے پاورز کا ان 3 آرگنز کے درمیان۔ اب یہاں پہ تمام جو آرگنز ہیں اسٹیٹ کے یا جو ستون ہیں ان کے جو ایڈوکیٹس ہیں یا پروپوننٹس ہیں یا وہ لوگ جو کہ ان ستونوں سے متعلقہ ہوتے ہیں، ان کے ہاں یہ اکثر بحث رہتی ہے کہ ان میں سے کون سا جو پلر ہے اسٹیٹ کا وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، یا اسے اسٹرانگ ہونا چاہیے یا اسے ڈومیننٹ ہونا چاہیے۔ جو پارلیمنٹیرینز ہیں آف کورس وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہونا چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ عوام کی نمائندہ ہوتی ہے اور عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عدلیہ کو زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ اوورآل جو کانسٹیٹیوشن کی کیونکہ انٹرپریٹیشن کرتی ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن کی ایک طرح سے کسٹوڈین ہوتی ہے، اس لیے عدلیہ کو زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو کو اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ تو یہ بحث جو ہے یہ پولیٹیکل سائنس میں کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ یہ جو 26 امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں جو ایک بات بالکل واضح نظر آئی ہے کہ اس کے اندر پارلیمنٹ کو ایک طرح سے حاوی کیا گیا ہے جوڈیشری کے اوپر۔ جوڈیشری یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی کمپرومائز ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی وہ جو انڈیپینڈنس تھی پہلے وہ تھوڑی بہت کمپرومائزڈ ہوئی ہے۔ خیر یہ تو اب آگے جیسے میں نے بتایا کہ آئینی اور قانونی ماہرین ہی اس پہ بتائیں گے، وضاحت دیں گے کہ کیا یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ جس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے یہ بھی تاریخ پاکستان میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ باب ہوگا جب بھی اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ یہ باب جو ہے زیادہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ ڈسکشن میں آئے، کیونکہ پاکستان کو اس پہ کافی جو ہے وہ ذلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس پہ تو خیر جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم اتنی بات نہیں کریں گے، ہم تو پرٹیکولرلی 3 جو ہیں امینڈمنٹس جو کہ اس 26 امینڈمنٹ میں پاس ہوئیں ان پہ بات کریں گے، اور جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک بڑی ون جو ہے قرار دیا جا رہا ہے دینی حلقوں میں۔ اس کے علاوہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اس حوالے سے اچیو کیا ہے کہ ایک تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو سیپریٹلی نہیں بننے دیا بلکہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے ایک بینچ بنا دیا، یا بینچ بنانے کے حوالے سے انہوں نے ایگریمنٹ اپنا دے دیا۔ تو یہ بھی اچھی بات ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے علاوہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی علیحدہ سے بن جاتی تو پھر سپریم کورٹ کی وہ حیثیت نہ رہتی۔ تو یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا بڑا ایک آسن اقدام ہے کہ وہ اس پہ ڈٹے رہے۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی کچھ شکیں تھیں جس کی مولانا نے جو ہے اپوزیشن کی، تو اس حوالے سے جو ایون سیکولر حضرات ہیں وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے سراہ رہے ہیں کہ ان کے جو سٹینس کی وجہ سے جو ہے یہ ممکن ہو سکا کہ وہ جو امینڈمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی وہ ویسے امینڈمنٹ نہیں ہوئی۔ خیر اس پہ ہم تو بات نہیں کریں گے، اس پہ پھر کبھی موقع ملا تو ڈسکشن اس پہ ہوگی۔ لیکن 3 جو امینڈمنٹس اس حوالے سے جو کہ جس کو جو ہے جو دینی حلقے ہیں بہت سراہ رہے ہیں، ہم ان پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ اس میں ایک امینڈمنٹ تو وہ ہے کہ جو سود سے متعلق ہے، اور جو مولانا نے جس پہ بات بھی کی اور تقریر بھی کی، اپنی اسپیچ کے اندر بھی اس پہ وضاحت دی،
اور تمام جو دینی حلقے ہیں انہوں نے ان کو بہت سراہا تھا کہ عثمانی صاحب بھی فوراً ان کے پاس پہنچے اور ان کے اس اقدام کو بہت سراہا۔ وہ کیا ہے ذرا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے جی امینڈمنٹ آف آرٹیکل 38 آف دا کانسٹیٹیوشن، یہ جو ابھی گزٹ میں یہ شائع ہو گئی ہے، ہم وہی ٹیکسٹ جو ہے آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دا کانسٹیٹیوشن ان آرٹیکل 38 فار پیراگراف ایف the following shall be substituted, namely eliminate riba completely before the first day of January 2028۔ تو یہ بڑی کلیئر جو ہے بات یہاں پہ لکھی گئی ہے کہ ربا کو بالکل ختم کر دینا ہے 1 جنوری یعنی 1 جنوری 2028 سے۔ یہ بات پہلے بھی جو ڈیسیژن تھا فیڈرل اسٹیٹ کورٹ کا سود کے حوالے سے اس کے اندر درج تھی، لیکن جو ڈیسیژن ہیں اس میں اور بہت سی وضاحتیں ہیں، وہ یہاں پر تو ایڈ نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکتی تھیں، لیکن یہاں کچھ سوالات ایسے ہیں جو کہ ان آنسرڈ ہیں۔ اگر تو وہ فیڈرل اسٹیٹ کورٹ کا ڈیسیژن جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس میں تو کافی اور تفصیلات بھی ہیں، لیکن اگر ہم صرف اس ایڈیشن کو دیکھیں تو اس کے اندر تو یہاں پہ اتنا لکھا ہوا ہے کہ ربا جو ہے اس کو کمپلیٹلی ختم کرنا ہے 1 جنوری 2028 سے۔ تو اب یہ جو بات ہے اس کے اندر ربا کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، ربا کیا ہے وہ واضح نہیں ہے۔ پھر مروجہ جو اسلامی بینکنگ ہے اس پہ تو بہت سے جو ہے لوگوں کو اعتراضات ہیں، بہت سے دینی طبقات کے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں اس پہ اعتراضات اپنے اٹھا چکے ہیں، اور ایون کہ جو اکانومسٹ ہیں، جو اسلامک اکانومسٹ ہیں، وہ بھی اس کو پیورلی اسلامک کنسیڈر نہیں کرتے۔ تو اب اس سینیریو میں کیا وہی ماڈل جو اس وقت رائج ہے، جس کو ایون کہ کینیڈا اور یو کے میں بھی اڈاپٹ کر لیا گیا ہے، کیا اسی کو یہاں پہ پاکستان میں اڈاپٹ کیا جا رہا ہے؟ اور اس میں کچھ دال میں کالا تو نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی یہ کہے کہ ہم بالکل ربا کو ختم کر دیں گے، اور جب اسحاق ڈار جیسے لوگ یعنی یہاں پہ سیریا کے اندر ایک کانفرنس کروائیں اور سب کو بلا کر کہیں کہ ہم سود کو ختم کرا دیں گے، تو اس میں دال میں کچھ کالا تو نظر آتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ پہ کیا چیز چل رہی ہے۔ لیکن بہرحال یہ لگ یہی رہا ہے کہ جو وہی ماڈل جو تقی عثمانی صاحب مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہیں انہوں نے پیش کیا، اسی کو جو ہے یہاں پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اس میں جو قباحتیں ہیں، اس کے اندر جو مسائل ہیں، ان پہ ہم پہلے بھی یہاں پہ اپنے چینل پر بات کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر ایوب کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ اب ضرور سنیے۔ ڈاکٹر ایوب جو ہیں وہ اسلامک فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں، ان کی اس والے سے جو وضاحت ہے وہ ہمارے چینل پہ آپ کو مل جائے گی، اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، تو اس کو آپ ضرور سنیے کہ اس کے اندر کیا مسائل ہیں۔ تو اس میں ظاہری بات ہے اب ایک سوالی نشان ہے کہ یہ کیسے جو ہے امپلیمنٹ ہوگا، لیکن بہرحال سب لوگ جو ہیں، سب دینی طبقات سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چلو جیسے تیسا بھی ہے، کچھ تو جو ہے اس طرف پیش رفت ہوگی، اس کو پھر مزید آگے لے جانا ہوگا، اس کو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس پہ یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ مولانا نے جو یہ کلاز ڈلوائی ہے، یہ آرٹیکل 3 میں ڈلوائی ہے، آرٹیکل 2 میں نہیں ڈلوائی۔ آرٹیکل 3 جو ہے ان کا تعلق جو ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ پرنسپلز آف پالیسی سے ہے۔ اب جو پرنسپلز آف پالیسی میں چیزیں ہیں وہ ریکمنڈیشنز ہیں، یعنی وہ اقوال زرعی ہیں، یعنی وہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے اسٹیٹ کے اوپر۔ تو اسٹیٹ کو یہ انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے یا آپ کو ایسا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 2 میں یعنی فنڈامنٹل رائٹس کے جو چیپٹر میں سے کیوں نہیں ڈلوایا۔ تو خیر یعنی اس میں جو بھی مولانا کی مجبوریاں ہوں گی اس وقت، لیکن یہ بات بھی نومنل نہیں ہے، یہ بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو بالکل بھی ہم اگنور کر دیں کہ یہ جو اس وقت کلاز یا آرٹیکل 38 ہے، 38F جو ہے، اس کو یہاں پہ ایڈ کیا گیا ہے پرنسپلز آف پالیسی کے اندر۔ ان کے پرنسپلز آف پالیسی بھی وہ ہیں کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے یہ جو ہے فیصلہ 2021 PLD 770 سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، اور اس کے اندر جو یہ اسد علی خان ورسز پروونس آف پنجاب، یہ ایک کیس ہے جس پر جو فیصلہ ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ یہاں پر جو سائٹیشن ہے وہ کیا ہے کہ چیپٹر 2 پرنسپلز آف پالیسیز، یعنی اس کا جو اسکوپ بیان کیا جا رہا ہے کہ although principles of policy were not enforceable by court nor could they on their own be made basis for adjudging
any law to be void, but in making law, the state was required to be guided by the directives of the principles of policy and had to ensure that these directives were duly reflected in making of law, for they were pronounced objectives of the state for the socio-economic development of citizens, for the ultimate establishment of an egalitarian society. Said directives, principles of policy of the state had a place in overall working of the state, and all acts of the state organs and the functionaries of the state had to be in consonance with these directives. No inconsistency in this regard could be made by the state or state organs in performance of its functions. تو دیکھیں اب یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ایون دو یہ سائٹیشن یہی کہہ رہی ہے کہ پرنسپلز آف پالیسی جو ہے انفورسیبل بائی کورٹ نہیں ہے، یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو نافذ کیا جائے گا، لیکن اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ اس کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ جو ڈائریکٹیوز پرنسپلز آف پالیسی میں دیے گئے ہیں یہ اس کے مطابق چلے گی، اور میکنگ آف لا اس کی روشنی میں ہی ہوگی. یعنی وہ باؤنڈریز جو طے کی جا رہی ہیں اس سے بیونڈ جو ہے آپ لیجسلیشن نہیں کر سکتے. تو یعنی یہ بات یہاں پہ یعنی اس ڈیسیژن میں جو یہ سائٹیشن ہے، اس سے ہم یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ پرنسپلز آف پالیسی میں بھی اس کا ایڈ ہو جانا یہ ایک سگنیفیکنس رکھتا ہے. تو یہ تو پہلی امینڈمنٹ تھی جس کی وضاحت ہم نے کر دی. دوسری امینڈمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ بہت سے اعتبارات سے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جی یو آئی کی مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی جو ٹیم ہے، خاص طور پہ سینیٹر کامران مرتضیٰ، ان کی یہ بڑی کنٹریبیوشن ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے. تو یہ آپ کے اسکرین پہ جو نظر آ رہی ہے اس وقت امینڈمنٹ آف آرٹیکل 203D آف دا کانسٹیٹیوشن. ان دا کانسٹیٹیوشن ان آرٹیکل 203D in clause 2 in the proviso for the full stop at the end, a colon shall be substituted, and thereafter the following new proviso shall be added, namely, provided further that appeal against decision given after the commencement of the Constitution, in 26th Amendment Act 2024, shall be disposed of within 12 months, whereafter the decision shall take effect unless suspended by the Supreme Court. اب یہ کیا ماجرا ہے؟ اصل میں اس سے پہلے جو پروسیجر تھا وہ اس طرح سے تھا کہ اگر تو فیڈرل کورٹ کا کوئی ڈیسیجن آ جاتا ہے تو اس پر بس آپ نے ایک ریکویسٹ ڈالنی ہے ریویو پٹیشن کی، اینڈ دیٹس اٹ. آپ کو اس فیصلے کو سسپینڈ کرنا ہے تو بس آرام سے آپ نے ایک ریکویسٹ ڈالنی ہے، اور کوئی بھی یہ ریکویسٹ ڈال سکتا ہے. کوئی ایک عام سا بندہ بھی کوئی پرسن جا کے اس پہ ریکویسٹ ڈال سکتا ہے کہ جی یہ ڈیسیجن جو ہے اس کو ریویو کیا جائے، اور جیسے ہی وہ ریکویسٹ ڈالی جائے گی فیصلہ سسپینڈڈ ہو جائے گا. حالانکہ یہ دنیا میں کسی کورٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. یعنی جب بھی کورٹ کوئی فیصلہ دے دیتی ہے تو اس کے بعد اس کو ریویو تو کیا جا سکتا ہے، ریویو کی ایک پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے، لیکن وہ پھر جو کورٹ ہے اس ریویو پٹیشن کو دیکھے گی، وہ ہیئرنگ ہوگی، اور اس کے بعد پھر فیصلہ دے گی. اس میں ہو سکتا ہے ٹائم لگ جائے، سال لگ جائے، 2 سال لگ جائے، لیکن جب تک کہ وہ ریویو کر کے اگر تو اس کے گراؤنڈ سالڈ ہیں، اپنے اس ڈیسیجن کو چینج نہیں کرتی یا ختم نہیں کرتی، یہ ڈیسیجن لاگو رہتا ہے، یہ ڈیسیجن افیکٹو رہتا ہے. دنیا کے ہر کورٹ کا ساتھ یہ اصول ہے. لیکن یہ ظلم جو ہے فیڈرل اسٹیٹ کورٹ کے ساتھ روا رکھا گیا تھا پاکستان کے اندر کہ جیسے ہی آپ ریکویسٹ کریں گے ریویو پٹیشن کی تو یہ فیصلہ جو ہے اسی وقت سسپینڈڈ ہو جائے گا. اچھا، اب یہ تو ایک مسئلہ تھا. اب جب یہ سسپینڈڈ ہو گیا فیصلہ تو ریویو پٹیشن کی اب درخواست جو ہے وہ بھی فیڈرل اسٹیٹ کورٹ نہیں سنے گی. یہ بھی زیادتی تھی فیڈرل اسٹیٹ کورٹ کے ساتھ کہ جو دنیا جہان میں اگر ہائی کورٹ میں کوئی فیصلہ ہوا ہے اس کو ریویو کروانا ہے تو آپ ہائی کورٹ میں ہی ایک ریویو پٹیشن ایک فائل کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو ریویو کریں. یعنی جس کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے ریویو کی درخواست بھی اسی کے سامنے کی جاتی ہے. لیکن اس کورٹ کے ساتھ دوسرا یہ ظلم یہ تھا کہ ریویو کی درخواست اس کو سننے کا حق نہیں تھا. یہ حق دیا گیا تھا سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کو. یعنی اب شریعت اپیلیٹ بینچ جب تک بنے گا اس وقت تک جو ہے اس کے وقت اب جو سپریم کورٹ کا جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے اگر وہ نہیں بنتا تو پھر اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہوگی. اب ہیئرنگ ہی نہیں ہوگی تو فیصلہ نہیں ہوگا. جب تک فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ فیصلہ سسپینڈڈ ہی رہے گا. اچھا، اب سپریم کورٹ کا معاملہ یہ تھا کہ اس کی آئینی ذمہ داری تھی کہ وہ شریعت اپیلیٹ بینچ بنائے اور ان کیسز کو ریویو کرے. لیکن سپریم کورٹ کے جو بھی ججز تھے، جو بھی چیف جسٹسز آئے ہیں اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ وہ زیادہ تر سیکولر مائنڈ سیٹ کے تھے، وہ شریعت اپیلیٹ بینچ بناتے ہی نہیں تھے.
نہ شریعت اپیلیٹ بینچ بنے گا، نہ ریویو پٹیشن وہاں پہ سنی جائے گی، اور نہ ہی پھر اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوگا۔ نتیجہ یہ تھا کہ جو بھی اتنے محنت کے بعد اور ایفرٹ کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ کا ڈیسیژن آتا تھا، وہ ڈیسیژن جو ہے سسپینڈڈ ہو جاتا تھا۔ سود کے جو ڈیسیژن کے حوالے سے یہی ہوا کہ اس کو جب فیڈرل شریعت کورٹ نے جو ہے سود کو اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن قرار دے دیا، تو یہاں سے ایک عام سا بینک، غالباً جوبیل وہ بینک تھا جس کے ذریعے سے ایک ریویو پٹیشن ڈالی گئی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ سسپینڈڈ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اب ریسنٹلی جب دوبارہ جو ہے یہ کیس آگے بڑھا، تو پھر اس پہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ ڈالنے کی بات کی جا رہی تھی۔ تو یہی معاملہ جو ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف جو فیصلہ تھا فیڈرل شریعت کورٹ کا، اس کے ساتھ ہوا کہ ٹرانسجنڈرز نے ریویو پٹیشن ڈال دی، اور اس کے بعد پھر فیصلہ سسپینڈڈ ہو گیا۔ تو یہ کھلواڑ ہے جو کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ اب اس کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ وہ کس طرح؟ جیسا میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے بتایا کہ اب یہ ہے کہ اگر کوئی ریویو پٹیشن ڈالتا ہے تو 1 سال کا ٹائم ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ اس کو ڈسپوز آف کرے، یعنی اس کو سنیں اور سن کے جو بھی فیصلہ کرنا کرے۔ اگر وہ 1 سال کے اندر اس کو ڈسپوز آف نہیں کرتی سپریم کورٹ، تو پھر یہ فیصلہ از خود نافذ ہو جائے گا، یعنی سسپینڈڈ نہیں رہے گا۔ 1 سال کا ٹائم ہے، اس میں سسپینڈڈ رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن 1 سال کے بعد اگر وہ اس کو ڈسپوز آف نہیں کرتے تو پھر یہ فیصلہ اب جو ہے وہ افیکٹو ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی ایک تبدیلی ہے، اور بڑی خوش آئند تبدیلی ہے اسلامائزیشن کے راستے میں، جو سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا راستہ، بہت بڑی رکاوٹ تھی، وہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ دور ہوگی۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے JUIF، اور خاص طور پہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم ہے، بالخصوص سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں، جنہوں نے خاص طور پہ اس پر کام کیا۔ اور اس میں ہم یقیناً جو ہے آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس جو سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی یہ ریکمنڈیشن جو دی تھی وہ ایڈوکیٹ عبدالرحمان صاحب نے دی تھی، جو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے پرانے ساتھی ہیں، بلکہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف جو سٹرگل تھی اس کے روح رواں تھے، اس کے مین جو ہے لیڈ وہ وکیل تھے، ایڈوکیٹ تھے، اور اس وقت سے ہمارا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے۔ انہوں نے ہی یہ تجویز جو ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ کو دی تھی، اور بروقت دی، تاکہ مقصد یہ تھا کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو ہے اس کو بھی ڈلوا دیں، اور انہوں نے ایسے ہی کیا، اس کو ڈلوایا، اور الحمدللہ کہ یہ چیز جو ہے یہ بھی اب اپرووڈ ڈرافٹ کے اندر آ چکی ہے۔ جو تیسری ایک امینڈمنٹ ہے وہ بھی اہم ہے دینی طبقات کے حوالے سے۔ اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ان دا کانسٹیٹیوشن ان آرٹیکل 230 کلاس 4 فار دا فل اسٹاپ ایٹ دی اینڈ اے کولن شیل بی سبسٹیٹیوٹڈ اینڈ دیئر آفٹر دا فالوئنگ پرووائزو شیل بی ایڈڈ، نیملی پرووائڈیڈ دیٹ دا فائنل رپورٹ ان اینی کیس شیل بی کنسیڈرڈ ود ان 12 months آفٹر اٹ ہیز بین لیڈ۔ تو یہ ہے کہ جی جو اس پہ جو آرٹیکل 230 ہے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں آرٹیکل 230 جو کلاس 4 ہے وہ کیا تھی، اور اس میں جو اضافہ ہے اس میں اس کی وجہ سے کیا جو ہے تبدیلی آئی ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 230 کلاس 4 جو تھی وہ یہ تھی کہ اسلامک کونسل شیل سبمٹ اٹس فائنل رپورٹ ود ان 7 years آف اٹس اپوائنٹمنٹ اینڈ شیل سبمٹ این اینول انٹرم رپورٹ۔ دا رپورٹ ویدر انٹرم اور فائنل shall be laid for discussion before both houses and each provincial assembly within 6 months of its receipt, and Majlis Shura, any parliament, and the assembly after considering the report shall enact laws in respect thereof within a period of 2 years of the final report۔ یعنی اسلامی نظارتی کونسل جب اس کو بنا دیا گیا تو اس کے 7 سال کے بعد وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائے گی۔ وہ اسی طریقے سے 7 سالوں کے بعد جو رپورٹ جمع کرائے گی تو اس کے بعد ہر سال بھی یہ رپورٹ جمع ہوتی رہے گی۔ کہاں جمع ہوگی؟ وہ جمع کرائے گی ڈسکشن کے لیے بوتھ ہاؤسز میں، ٹھیک ہے، یعنی اپر اور لوور ہاؤسز، یعنی سینٹ اور پارلیمنٹ میں، اور جو پروونشل جو اسمبلی ہے اس کے اندر، ہر صوبے کی جو پروونشل اسمبلی ہے اس میں بھی یہ رپورٹ جائے گی، اور جو ہے ہر جو بھی جگہ ہے جہاں پہ یہ سبمٹ ہوگی اس کے 6 مہینے کے بعد، یعنی اس کے ریسیو ہونے کے 6 مہینے کے بعد مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ اور جو بھی اسمبلی ہے وہ کنسیڈر کرے گی اس رپورٹ کو، اور لاز بنائے گی، لاز انیکٹ کرے گی ود ان 2 years آف دا فائنل رپورٹ، یعنی اس کے پھر 2 سال کے عرصے کے دوران وہ پھر ان ریکمنڈیشنز کی بنیاد پر لیجسلیشن کرے گی۔
لیکن یہ معاملہ کیا تھا کہ یہ رپورٹس پیش ہی نہیں ہوتی تھیں. ان رپورٹس میں بہت زبردست ریکمنڈیشنز ہوتی تھیں اسلامائزیشن کے حوالے سے. تو اب اس کے اندر جو ہے یہ چیز ایڈ کر دی گئی ہے کہ پرووائڈیڈ دیٹ دا فائنل رپورٹ ان اینی کیس شیل بی کنسیڈرڈ ود ان 12 months آفٹر اٹ ہیز بین لیڈ. تو یہاں بتا دیا گیا ہے کہ اب جو بھی فائنل رپورٹ ہے ہر صورت ہر صورت آپ کو کنسیڈر کرنا ہوگا 1 سال کے اندر، 12 مہینوں کے اندر. جب اس کو وہاں پہ ڈال دیا گیا ہے ڈسکشن کے لیے، تو 12 مہینوں کے اندر اس پہ ڈسکشن جو ہے وہ لازمی ہوگی اور اس پہ لیجسلیشن جو ہے وہ کرنا لازمی ہوگا. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ اور اچھی پیش رفت ہے. اس سے بھی اسلامائزیشن کی طرف جو ہے راہیں ہموار ہوں گی. کم سے کم یہ ریکمنڈیشنز جو ہیں پارلیمنٹ کی سطح پر یا پروونشل اسمبلیز کے اندر ڈسکشن میں تو آئیں گی. جب ڈسکشنز ہوں گی تو اس کے بعد لیجسلیشن کی راہ بھی ہموار ہوگی. تو یہ تیسری بڑی ہم سمجھتے ہیں کہ جو کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے جو اس امینڈمنٹ میں ہوئی ہے. اگین ہم یہ بات دوبارہ سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس امینڈمنٹ کے ذریعے سے جو عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان ایک یعنی جو چیکس اینڈ بیلنسز کا ایک نیا سٹرکچر دیا گیا ہے، اس پہ قانونی ماہرین اپنی آراء دے بھی رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. اور اس پہ جیسے ہی ہمارے سامنے ایک پراپر انالیسس آتا ہے تو ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو رکھیں گے کہ اس کے کیا اثرات جو ہیں پاکستان کی پولیٹکس پہ اور پاکستان کے آنے والے جو سیاسی منظرنامے پڑھنے والے ہیں وہ کیا ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن جو 3 اس حوالے سے امینڈمنٹس ہوئی ہیں جو دینی طبقات کے لیے بہت اہم ہیں اور جو اسلامائزیشن آف لاز کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں ان کو دور کرتی ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں. اس میں ایک ربا سے متعلق ہے، ایک فیڈرل شریعت کورٹ سے متعلق ہے اور ایک اسلامی نظاتی کونسل سے متعلق ہے. امید ہے کہ آپ کو اس حوالے سے کلیئرٹی آ گئی ہوگی. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور ان کی ٹیم کے مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ان باتوں کو جو ہے نیگوشیشنز کے اندر شامل رکھا. باقی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہمارا اختلاف ہے وہ رہے گا، لیکن جو کام بھی کسی نے اگر اچھا کیا تو اس کو سراہنا چاہیے. اس کی پرسنالٹی میں بہت سی کمیاں ہو سکتی ہیں، اس سے بہت سی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. آپ ان غلطیوں کو ضرور واضح کریں، لیکن جو ان کی اچھی باتیں ہیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں دینی طبقات میں 2 قسم کے جو ہے ریئیکشنز ہیں. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی یہ تو بس ایسی لالی پاپ دی گئی ہے اور جو ہے مولویوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بس ڈال دیا گیا ہے، اصل تو ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا اور اس پہ انہوں نے کام کیا ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں بالکل اس کو ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، یعنی اس میں جو ہے زمین و آسمان کی کلابے ملائے جا رہے ہیں. تو یعنی نہ تو یہ ایسے ہے نہ ویسے ہے. ہاں ایک اچھی پیش رفت ہے اور یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں تھی. 8 9 10 سیٹیں ہیں ان کی، اس کی بنا پر جو بھی وہ نیگوشیٹ کر سکے وہ انہوں نے کیا ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے ان باتوں کو جو ہے مد نظر رکھا اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے یہ جو ہے اس وقت آئین کا حصہ یہ بنی ہیں شکیں. اور اس کے علاوہ جو بھی ان کی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ملٹری کورٹس کو بننے سے روکا اور سپریم کورٹ کی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے جو سٹینڈ لیا، بہرحال اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ دعا گو ہیں کہ جس طرح یہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے کام کرائے ہیں، آئندہ بھی ان کے ذریعے سے کچھ خیر پاکستان کو اور امت مسلمہ کو ملتا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ جو ان کی غلطیاں ہیں، جو ان کی سیاست کے اندر قباحتیں ہیں، وہ ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیر.